الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان حیا فی قبرہ بجسدہ ویتصرف حیث شاء فی العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت اہم مسئلہ کے بارے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت سے کتنا بڑا گھر ہو تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ آیا شریعت مطہرہ کے اندر اس چیز کی حد بندی ہے کہ ضرورت سے اتنا بڑا گھر ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے بڑا گھر ہوگا تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ چنانچہ اس حوالے سے علماء نے صراحت فرمائی ہے اور اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ جس گھر کے اندر وہ بندہ رہائش پذیر ہے، جس گھر کے اندر وہ رہ رہا ہے یا جس گھر کے اندر اس نے رہنا ہے، اس گھر کو وہ بنوا رہا ہے، تو شریعت مطہرہ کے اندر اس گھر کی کسی اعتبار سے کوئی حد بندی نہیں ہے، نہ تو جگہ کے اعتبار سے، نہ اس کے اوپر مالیت کے اعتبار سے۔ وہ گھر مرلوں کے اوپر مشتمل ہو، چاہے وہ گھر جو ہے وہ کینال کے اوپر مشتمل ہو یا ایکڑز کے اوپر مشتمل ہو، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں پیسہ خرچ ہو یا جو ہے نا وہ لاکھوں یا کروڑوں کی جو ہے نا وہ مالیت کے اعتبار سے پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو، شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی تعین اور کوئی حد بندی نہیں ہے۔ انسان جیسا چاہے اپنے لیے گھر بنا سکتا ہے، جب کہ وہ ہو رہائش کے لیے۔ جب رہائش کے لیے گھر بنائے گا، رہنے کے لیے، یا وہ رہنے کے لیے کسی عالی شان گھر کو خریدے گا، تو شرعی اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، چاہے اس کی حاجت کے اندر 2 کمرے ہیں، بقیہ 10 یا 100 کمرہ اضافی ہے، چاہے اس کی حاجت کے اندر 10 کمرے ہیں، تو شریعت مطہرہ کے اندر اس چیز کی بالکل بھی تعین نہیں ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے فتاوی شامی کتاب الزکاۃ باب المصرف میں اس چیز کی صراحت فرمائی، ارشاد فرمایا لہو دار یسکنھا، اس بندے کے لیے گھر ہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے، لیکن تزید علی حاجتہ، لیکن وہ گھر اس کی ضروریات سے بڑھ کے ہے، بِأَلَّا يَسْكُنَ الْكُلَّ، کہ وہ تمام گھر میں نہیں رہتا بلکہ اس کے بعد حصے میں رہتا ہے اور بعد حصہ خالی پڑا ہوا ہے، تو فرمایا اس بندے کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ جو گھر ہے یہ انسان کی حاجات اصلیہ میں داخل ہے، تو چاہے گھر کتنا بڑا ہو، اس کی حاجات اصلیہ میں داخل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہو۔ تو جب گھر انسان کی حاجات اصلیہ میں داخل ہے تو اس کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی حد بندی بھی نہیں ہے، تو انسان کے لیے جب کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی ایسا بندہ کہ جس کی حاجات اصلیہ میں داخل اشیاء موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ اضافی مال اس بندے کے پاس موجود نہیں ہے، تو بوقت ضرورت وہ بندہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یحل لہ اخذ الصدقہ، اس بندے کے لیے زکوٰۃ لینا یہ حلال ہے۔ یعنی ایک ہے زکوٰۃ کا لازم ہونا اور ایک ہے زکوٰۃ کا لینے کا حلال ہونا۔ تو زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے کیونکہ اس کا جو گھر ہے وہ اس کی حاجات اصلیہ میں داخل، چاہے کتنا بڑا گھر ہو، جب وہ حاجات اصلیہ میں داخل ہے تو وہ بندہ اس کے علاوہ کوئی بھی مالیت نہیں رکھتا، اس کے اوپر اس طرح کا وقت آن پہنچا تو بوقت ضرورت بڑے گھر کا مالک بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ گھر کی وجہ سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اضافی گھر آپ کے استعمال میں نہیں ہے اس کو سیل کر کے یا اس کو کرائے کے اوپر چڑھا کر جو ہے اپنا گزر اوقات کرو اور تمہارے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ تو علماء نے اس چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ اس بندے کے لیے زکوٰۃ لینا بالکل حلال ہے، بڑے گھر کو بیچ میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہاں پر یہ تو تھا اصل مسئلہ کہ بڑے گھر کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے جو انسان کی رہائش کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جو بڑے گھروں کے شوقین حضرات ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر سب سے منفرد ہو، سب سے عالی شان ہو، سب سے مہنگا ہو اور سب سے بڑا ہو، تو یہ مقابلے کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ گھر بناتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا بڑا گھر ہرگز نہ بنائیں، ایسا عالی شان محل ہرگز نہ بنائیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ بڑا گھر بنائیں، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی عبادت، اس کی بارگاہ میں حاضری، نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ چیزیں جتنے بھی متعلقات ہیں یہ چیزیں
انسان سے کبھی بھی مس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنی جو توجہ ہے وہ اپنے خالق و مالک کی طرف رکھے۔ بڑا گھر ہونا اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کا، نماز کا، صدقہ و خیرات کا، وہ جو نا وہ احسن طریقے سے بجا لاتا رہے، تو امید ہے انشاءاللہ اس کا جو بڑا گھر ہوگا یہ اس کے لیے وبال نہیں بنے گا۔ بصورت دیگر اگر بڑے گھر کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، آپ جو ہے وہ صدقہ و خیرات سے محروم رہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بڑے بڑے گھر بنانے کو بڑا دل کرتا ہے اور عالی شان محل کے اندر رہنے کو جی چاہتا ہے، سہولیات، آسائش و رہائش کے لیے جو نا وہ اہتمام اور انتظام کو جو نا وہ جی چاہتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت کے اندر کہ جب آپ کا گھر آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا، ایسا عالی شان محل کے جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے، وہ آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے جو نا وہ اچھا نہیں ہوگا، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی آپ کے لیے آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے گھروں کو عالی شان بناتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کو بھی اپنے اوپر لازم کریں۔ زکوٰۃ تو موسٹلی دیں ہی، لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، تو جب آپ کا عالی شان محل آپ کو اللہ کی یاد سے نہیں روکے گا تو انشاءاللہ پھر یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہوگا اور آخرت کی نعمتوں کے لیے بھی یہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔